یہ بات آج تک ایک معمہ ہے کہ برفانی تودے گرنے سے 140 پاکستانی سپاہیوں کی شہادتیں گیاری کے مقام پر قدرتی طور پر گلیشیئر کے پھٹنے سے ہوئیں یا پھر بھارت کی جانب سے ایک الیکٹرو میگنیٹک لہر پیدا کرنے والے ہتھیار کا استعمال کیا گیا۔ دفاعی اسٹڈی سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کی جانب سے ہندو دیوی کالی کے نام سے ایک لینئر الیکٹران ایکسلریٹر ویپن سسٹم بنایا گیا اور اس کا تجربہ کیا گیا۔ کالی ویپن سسٹم کو بھارتی ادارہ برائے تحقیق و ترقی باہا ایٹامک ریسرچ سینٹر نے بنایا۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کی جانب سے کالی ایکسلریٹر کے مختلف اقسام بنائے جا چکے ہیں، جس میں کالی 200، کالی 80 شامل ہیں۔ کالی ویپن سسٹم کو بنانے کا انکشاف بھارتی ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین انیل کاکورک نے 2004 میں اپنے خطاب کے دوران کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کالی پلس الیکٹرانک ایکسلریٹر بنایا گیا ہے جس کی انرجی 650 kV اور الیکٹران بیم پاور 40 GW ہے۔ طاقتور مائکروویو کی پاور جو کہ 1 سے 2 GW تک ہے، اسے 3 سے 5 گیگا ہرٹز کی رینج تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے گیاری کے مقام پر اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کی ایک ٹیم ریسکیو آپریشن کے لیے بھی بھیجی گئی، مگر کسی بھی حکام کی جانب سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا کہ آیا انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ نہیں کہ بھارت کی جانب سے برفانی تودے کو تباہ کرنے کے لیے کوئی خاص ہتھیار استعمال کیا گیا۔ باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ایس پی ڈی کی 7 رکنی ٹیم نے ریسکیو آپریشن میں مدد کی، جو جدید تکنیکی آلات سے لیس تھی، جس میں لائف ڈیٹیکشن کٹس اور تھرمل امیجنگ کیمرے شامل تھے۔ گیاری واقعہ حادثے سے قبل بھارتی DRDO کے حکام بھارتی سیاچن بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو کہ 11,000 فٹ بلندی پر پرتاپ پور کے اسٹیشن میں بظاہر سولر گرین ہاؤس کے ذریعے سبزیاں اگانے کے لیے موجود تھے۔ جب 7 اپریل 2012 کو گیارے کے مقام پر حادثہ پیش آیا، اس وقت تک ٹیکنالوجی میں اتنی جدت آ چکی تھی کہ ملٹری کیمپس اور نقل و حرکت کا تعین 100% تک دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر کسی فوجی کیمپ کے عین پیرامیٹرز کا پتہ چل جاتا ہے تو اس بات کا تعین کرنا ممکن تھا کہ برفانی تودے کو کہاں سے الیکٹرو میگنیٹک ویو کی مدد سے گرایا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دنیا کے سب سے بلند جنگ کے میدان سیاچن میں 1984 سے لڑائی جاری ہے۔ 7 اپریل 2012 کو 4000 میٹرز کی بلندی پر گیاری کے مقام پر برفانی تودے گرنے سے 129 پاکستانی سپاہی اور 11 ٹھیکیدار شہید ہوئے، جس کے بعد پاکستان آرمی نے مشکل ترین آپریشن شروع کیا۔ کم از کم 500 افراد جس میں سپاہی، انجینئرز، ماہرین اور دیگر افراد کو اس ریسکیو آپریشن میں شامل کیا گیا۔ اس آپریشن کے لیے بھاری مشینری کو فضائی راستے کے ذریعے گیاری کے مقام تک پہنچایا گیا۔ جرمن شیپرڈز کو بھی راولپنڈی سے گیاری کے مقام پر شہید ہونے والوں کو نشاندہی کے لیے پہنچایا گیا۔ افراد اور مٹیریل کو گیاری تک پہنچانا ایک مشکل عمل تھا۔ پاک فوج کے ایویشن ڈویژن اور انجینئرنگ کور نے برف کے نیچے دبے شہداء کی لاشوں کو ریکور کرنے کے لیے کمال کا کردار ادا کیا۔ آکسیجن میں کمی اور سردی کے اضافے نے آپریشن کو مزید سخت بنا دیا تھا، مگر تمام تر مشکلات کے باوجود یہ آپریشن جاری رہا۔